میں آپ کے سامنے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات سے اپنے مرشد کریم، اپنے ولی نعمت حضرت سید صوفی محمد مسعود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے کہ آپ اس مبارک کے ان لمحات میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات سے درس دیا کرتے تھے اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے محبوبین کو۔ تو اولاد کا پھر کام یہ ہے کہ اپنے والد گرامی کے اور اپنے مرشد کے اس طریقے کو جاری رکھے۔ دوستان گرامی، میں مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب نمبر 9 نقشبندیوں کے ایک بہت بڑے امام کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے توحید بیان کروں گا جو کسی دیوبندی نے اور کسی اہل حدیث نے آج تک وہ توحید بیان نہیں کی، اور میں آج آپ کے سامنے وہ رسالت کی شان بیان کروں گا جو آج تک کسی اہل سنت و جماعت میں جو لوگ اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وارفتہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی شان مصطفیٰ بیان نہیں کی ہوگی۔ تو میں بھی اپنی طرف سے توحید اور رسالت کو بیان نہیں کرنے لگا ہوں، میں اس کی زبان سے توحید اور رسالت کو بیان کرنے لگا ہوں جس نے سرے دار توحید بیان کی ہے۔ آج کل کا کوئی بڑے سے بڑا مباحث ایسی توحید بیان ہی نہیں کر سکتا ہے جس طرح مجدد الفسانی نے بیان کی ہے۔ وہ زمانے واپس لوٹا کے لاؤ، وہ وقت واپس لوٹا کے لاؤ، ایسے حالات پیدا ہو جب لا الہ الا اللہ کہنے پہ پابندی لگی ہو، اللہ اکبر کہنے پہ پابندی لگی ہو، اور اس وقت ایک کچے کوٹھے میں ایک مرد درویش بیٹھ کے یہ کہے گا کہ میں نے ساری عمر صغیر کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کرنا ہے، اور میں نے اللہ اکبر اور اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرنا ہے۔ تو پھر میرے ساتھ پڑھو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف کو آپ کے قلم سے نکلی ہوئی زبان میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو وہ نور بھی مل جائے، تعلیم ملے گی لیکن وہ نور بھی مل جائے جو آپ کی قلم سے نکلا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے نور نکلتا ہے، لوگوں کی پیشانیوں سے نور نکلتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے قلم سے بھی نور نکلتا ہے۔ یہ میں آپ کو
اس ہستی کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے کانوں کے اندر میں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مجدد پاک کی روحانیت کا بھی فیض مل جائے اور ان کی تعلیمات کا بھی فیض مل جائے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معارف کے متعلق آپ نے حضرت علامہ محمد عارف ختنی رحمت اللہ علیہ جو بدخشاں کے علاقے میں آپ کے خلیفہ تھے، وہ لوگوں نے تھوڑیاں تھوڑیاں پیریاں مریدیاں تھوڑے تھوڑے خلیفے چاندے پھتکتے پھرتے نے سارے زمانے نے اندر او میرے مجدد الفسانی دا بنگلہ دیش دے اندر بھی خلفاء، پورے ہندوستان دے اندر بھی خلفاء، افغانستان دے اندر بھی خلفاء، آذربائیجان دے اندر بھی خلفاء، بدخشاں اور بخارا اور سمرقند دے اندر بھی میرے مجدد پاک دے خلفاء۔ یہ کتنا بڑا پیر، سارے زمانے دا بڑا پیر، تے ایڈی چھوٹی جی کوٹھڑی ساری زندگی گزار کے چلا گیا، کچی کوٹھڑی۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوٹھڑی کے اندر اتنے انوارات اور اتنی تجلیات ہیں کہ خدا کی قسم میرے جیسا گناہگار بندہ بھی 2 نوافل بڑی مشکل سے پڑھ سکا ہے، اتنی شدت ہے، ٹھہرا ہی نہیں جاتا وہاں پہ۔ تو دیکھو حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ابن غلام، مجدد پاک اپنے آپ کو کہتے ہیں غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام ایک کچے کوٹھڑے میں بیٹھ کے اللہ کو اتنا راضی کر گیا ہے کہ ابھی تک 400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے انوارات اور تجلیات کا وہاں پہ نزول ہو رہا ہے، اور لوگوں دیکھو جہاں پہ اس غلام کا آقا سو رہا ہے وہاں پہ میرے محبوب علیہ السلام کے اس گنبد خضرا پہ کتنے انوارات اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہو۔ اپنے پیر کے ساتھ محبت انسان کو سارے زمانوں میں سر بلند کرتی ہے، سمجھے نا؟ تو مجدد الفسانی ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ان کے محبت کے تو فیض اللہ نے ہمارا سر بلند کیا ہے کہ نہیں؟ یہ مجدد پاک فرماندے نے محمد عارف میری بات سن، نخس نفی الہ باطلہ نمودہ کہ سب سے پہلا کام جو ہے، سب سے پہلا کام اس کارزار حق و باطل میں، یہ حق و باطل کی جنگ ہے نا، اس کے اندر قدم رکھنے سے پہلے سب سے پہلے جتنے تیرے اندر باطل خدا ہے ان کی نفی کر دے، اور دنیا کے اندر سب سے مشکل کام بھی یہی ہے۔ تو نے اپنے اے طریقت کے راستے پر قدم رکھنے والے سالک، اگر تو اپنے رب کا قرب پانا چاہتا ہے، اپنے رب کا وصال پانا چاہتا ہے، اپنے رب کی معرفت پانا چاہتا ہے، تو پھر سن، سب سے پہلا کام جو تجھے کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے باطل خداؤں کی نفی کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا باطل خدا ہے، اس کی نفی کرنی پڑے گی۔ یہ اولاد کی محبت باطل خدا ہے، اس کی نفی کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کے اندر مال اولاد اسباب کی محبت یہ باطل خدا ہے، اس کی نفی کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزوں کی نفی کرو گے تو پھر تم طریقت پر قدم رکھنے والے صاحب سلوک بن جاؤ گے۔ فرماتے ہیں اپنے مرید کو کہ سب سے پہلے نفی الہ باطلہ کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اس بات معبود بحق جل سلطانہ نمایت، پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی وحدانیت کا اثبات کرنا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو مان لینا آسان ہے اور مان کے باقیوں کی نفی کرنا مشکل ہے۔
آپ کہیں میں نے تجھے بھی مانا، 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 سارے خوش، کوئی ناراض ہوئے گا؟ سارے خوش ہوں گے. میں نے تجھے بھی مانا، میں نے تجھے بھی مانا، سارے خوش ہو گئے. اور سب کو خوش کرنے والا جو ہے وہ منافقت کے راستے پہ قدم رکھتا ہے. سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہ ایک کو خوش کرنا ہے، اس ایک کو خوش کرنا ہے، باقی سب کو ناخوش کرنا ہے. جب وہ ایک خوش ہو جائے گا سارے خوش ہو جائیں گے. جب سارے خوش ہو جائیں گے وہ ناخوش ہوگا. تو پہلے اس کو خوش کرو پھر ان کو خوش کرو. آپ نے پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بیان کر کے جس میں لا الہ الا اللہ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کس مقام پہ فائز ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سرکار نے فرمایا کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری کائنات اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا اور ترازو کاری ہو جائے گا. تو دیکھو کائنات ایک طرف ہے، لا الہ الا اللہ ایک طرف ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کو کہنا آسان ہے؟ بادشاہ است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ جو لا الہ کی بنیاد حسین بنا ہے نا، یہ اپنا سارا گھر لٹا کے بنا ہے. سب یزیدی قوتوں کی نفی کر کے اس مقام پہ پہنچا ہے. یاد رکھیں کہ ایک نقطہ یہاں پہ عرض کرتا ہے. چلو ابھی قبلہ آپ کے فیض سے ذہن میں آ گیا. ایک بات ذہن میں آئی. دیکھو کربلا کا میدان ہے، کربلا کا میدان ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر بھی اذان کی آواز آتی 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 ہے، ادھر بھی نماز ہوتی ہے، ادھر بھی نماز ہوتی ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن حسین کی نماز الگ ہے، یزیدیوں کی نماز الگ ہے. کیوں کہ حسین نے بتا دیا کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، صرف حسین کے ماننے والوں اور حسین کی تقلید کرنے والوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اس لیے ہر مسجد سے اذان جہاں سے آ رہی ہو وہاں پہ نماز نہ پڑھا کرو، اس کو دیکھ لیا کرو کہ یہاں پہ آواز دینے والا کون ہے، حسین ہے یا یزید کا لشکر ہے. تو دوستو میں ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حسین نے اذان کی آواز سن کے بھی، کلمہ کی صدائیں سن کے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. حسین نے بتا دیا کہ ان کلمہ گو لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور لوگوں ذرا سوچو اور فکر کرو، تم ان لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتے ہو اور منافق کہتے ہو جن کے پیچھے 20 سال حسین کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ نماز پڑھتے رہے، پھر حسین کی نماز درست ہوئی یا حضرت علی کی نماز درست ہوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان ذو النورین کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن حسین نے فیصلہ کر دیا میرے بابا نے جن کے پیچھے نماز پڑھی وہ صاحب ایمان تھے اور میں نے جن کے پیچھے نماز نہیں پڑھی وہ صاحب منافقت ہیں. پھر جو صدیق اکبر کو برا کہے وہ علی المرتضیٰ کی 20 سال کی نمازوں کی قضا کس طرح لوٹائے گا؟
جو ابو بکر صدیق کو برا کہے، جو عمر فاروق کو برا کہے، جو عثمان غنی کو گالیاں دے، وہ علی المرتضیٰ کی 20 سال کی نمازوں کی قضا کس طرح کرائے گا؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ لہذا آج کے بعد میرے اس نقطہ نظر کو سمجھنے والے لوگوں، جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے ماننے والوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ انہوں نے اگر حضرت علی کی نمازوں کو بچانا ہے تو ابو بکر کو گالی نہیں دینی، اگر انہوں نے حضرت علی کی نمازوں کو بچانا ہے تو حضرت عمر کو گالی نہیں دینی، اگر انہوں نے حضرت عثمان کی، اگر انہوں نے حضرت علی کی نمازوں کو بچانا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دینی۔ دوستو، حضرت مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چہس از آفاق و انفس ہما بداغ چونیوں چندی متسم است۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نفی آلہ باطلہ کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ بیان کی نا، ایسے تو نہیں کہہ دیا بھئی نفی کر دو، لوگ پیچھے چل پڑے نفی کر دے۔ یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ پوری بات سمجھاتے ہیں، ٹاویں ٹوکیں گل نہیں کر دے، گل نو سمجھا دے نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی شان اللہ نے بیان کی قرآن مجید میں کہ میرا محبوب قرآن مجید کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب کے متبعین اللہ کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی نفی کرنی اس لیے ضروری ہے کہ تمام کائنات کی چیزیں یہ کیفیت اور کمیت یعنی مقدار اور ڈائمنشنز کی محتاج ہیں۔ جس چیز کو بھی دیکھیں اس کی کوئی نہ کوئی ڈائمنشن ہوگی، اگر اس کو ناپا نہیں جا سکتا تو اس کی کوئی کمیت ہوگی، اس کی کوئی کیفیت تو ہوگی۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہر کمیت والی چیز اور ہر کیفیت والی چیز کو نفی کر دینا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا رب وہ ہے جو ان تمام کمیتوں سے اور تمام کیفیتوں سے وراء الورا ہے۔ کیوں؟ تم نے اس اللہ رب العزت کی معرفت کو پانا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کو پانا ہے۔ جب اس کی معرفت کو اس لیے پا سکو گے کہ پہلے اس تک پہنچنے کے ذرائع اور وسائل جو ہیں ان کو اس کی شان کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دوستو، حضرت مجدد پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جو رب کے سوا ہے وہ نفی کے لائق ہے۔ کیوں؟ کہ جس چیز کے اندر بھی حدث اور امکان ہوگا، جو چیز بھی پیدا ہونے والی ہوگی وہ ممکن ہے، اور ہمارا رب ناممکن ہے، ناممکن الوجود، وہ ایسا وجود ہے، اس کا وجود تو ہے لیکن وہ واجب الوجود ہے۔ حضور والا، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود تو ہے لیکن اس کا وجود سمجھ نہیں آتا، اس کا وجود سمجھ نہیں آتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو ہر چیز کی تشبیہ سے اور ہر چیز کے نقص سے، ہر چیز نقص کے ساتھ ہے اور ہر چیز تشبیہ والی ہے، لیکن ہمارا رب تشبیہ سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس ہر چے برما، آپ فرماتے ہیں پس ہر چے برما متجلی و مکشوف و مشہود گردد ہما غیر حق است۔
بس جو بھی ہم پر بذریعہ کشف ہمیں ملتا ہے یا جو ہم پر تجلی کے ذریعے رب کی پہچان ملتی ہے یا جو ہم پر مشہود ہوتا ہے یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سب غیر حق ہے، وہ سب کچھ حق کے سوا ہے، حق کچھ اور ہے، تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میں آگے مختصر کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے اس نیک بندے نے ایسی عجیب بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ ہر چیز سے پاک اور ہر چیز سے وراء الورا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے نا، تم جس کو حق سمجھتے ہو وہ غیر حق ہے۔ کیوں کہ غیر حق جو ہے اس کو سمجھنے کے بغیر حق سمجھ نہیں آتا۔ اور آپ فرماتے ہیں آپ کو جو کچھ بھی یہ نظر آتا ہے یہ میسر نہ شفت مگر بطریق غیب، یہ آپ کو جو کچھ نظر جو رب آپ کو ملتا ہے یا جو کچھ آپ پر تجلی کا نزول ہوتا ہے یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایمان بالغیب کی ابتدائی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب، اللہ فرماتے ہیں نا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بندے جو ہیں وہ اللہ پر بالغیب ایمان رکھتے ہیں۔ اب مجدد پاک فرماتے ہیں ہمارا غیب اور ہے، ایمان بالغیب اور ہے، اور انبیاء کا ایمان بالغیب اور ہے۔ اب یہاں سے آگے انبیاء کی شان شروع ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب اور ہے اور انبیاء کا ایمان بالغیب اور ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی پر ایمان بالغیب اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ تعالی کا قرب خاص انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب خاص عام مومنوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف انبیاء کی شان ہے۔ یہ صرف ایمان بالغیب کا حاصل ہونا یہ انبیاء کی شان ہے۔ کیوں کہ ایمان بالغیب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کا مقرب ترین بندہ بن جائے، اور اللہ کے مقرب ترین انسان اور اللہ کے مقرب ترین بندے جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ سنیں پھر اللہ کے اس بندے نے فرمایا کہ چہ ایمان شہود و ایمان بیعونیس تعالی بلکہ ایمان است بمنوت خود کہ از مخلوقات اوست، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا ایمان بالغیب جو ہے یہ اس طرح کا ایمان بالغیب نہیں ہے کہ جو انبیاء کرام کا ایمان بالغیب ہے۔ ہمارا ایمان بالغیب جتنا بھی پاک ہو جائے وہ ہمارے اپنے خیال کی بنائی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، ہمارے دل کے اندر آنے والا کوئی خیال ہوگا، کوئی وہم ہوگا، کوئی تجلی جو ہمیں نظر آئی ہوگی وہ ہوگی، وہ رب ذوالجلال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم بڑے پیر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ تو ابھی ایمان بالغیب کے پہلے قدم پہ بھی نہیں قدم رکھا انہوں نے۔ آخری قدم تو ایمان بالغیب کا انبیاء کا ہے، ابھی تو نے تو ابتدا بھی نہیں کی ہے اور تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایمان بغیب وقت میسر شود کہ وہم سری السید آہنجا جولانگاہ نہ مان۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب وہم اور گمان کی جولانیاں تیزیاں جہاں پہ ختم ہو جائیں وہاں پہ ایمان بالغیب حاصل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو انسان کے خیال میں آتی ہے وہ اس کا وہم اور گمان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرب انبیاء کو حاصل ہوتا ہے
وہ جتنے بھی رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں ان کو ایمان بالغیب، ان کا ایمان بالغیب ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ انگارم یہ شان مصطفیٰ بیان ہونے لگی ہے، اور یہ شان مصطفیٰ کسی نے بیان نہیں کی، میرے مجدد پاک نے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں انگارم چون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا بدولت رویت مشرف گشت، کہ جب حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر عقیدہ مجدد الفسانی سنو، جو موحدوں کا امام ہے، رویت باری تعالیٰ کی نفی کرنے والوں سنو موحد اعظم کا بیان۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، لوگوں کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن مجدد الفسانی جن کی وجہ سے برے صغیر کے اندر توحید کا لب بلند ہے، اگر مجدد پاک نہ ہوتے یہاں پہ کوئی توحید نہ ہوتی، یہاں پہ کوئی رسالت کو ماننے والا نہ ہو۔ امام حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا تھا، اور حضرت مجدد الفسانی نے اس برے صغیر کے اندر اسلام کو بچایا ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو مجدد پاک ادا نہ کرتے تو یاد رکھو اس برے صغیر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ دوستو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ انگارم کے چون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا بطولت رویت مشرف گشت، کہ مجھے گمان ہے، میں نے نا جب یہ مکتوب پڑھا تو میں کافی دنوں تک حضرت میں سوچتا رہا کہ مجدد پاک نے یہ کیوں کہا کہ مجھے گمان ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کی رویت کی، یہ گمان کیوں کہا، یقین کیوں نہیں کہا؟ تو ایک دن سوئے میں لیٹے جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو ایک خیال دل میں آیا کہ میرے مجدد پاک نے یہ گمان کرنا اس لیے کہا کہ کہیں میں اگر یقین سے کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ یقین کے اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشارکت کرتا ہے، اور غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آقا کی مشارکت اور اپنے آقا کی برابری کرے۔ دیکھیں حضور والا، یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین ہے، حق الیقین ہے اور عین الیقین ہے، 3 درجے ہیں۔ مجدد الفسانی نے اپنے آقا کی شان کو اس قدر بلند کرتے ہوئے اپنے آپ کو یقین کے کسی پہلے درجے پر بھی نہیں رکھا، اپنے آپ کو گمان کے درجے پر رکھ کے سرکار کو یقین کے درجے پہ فائز کیا۔ ہے کوئی ایسی محبت؟ ہے کوئی ایسا جو میرے مجدد پاک کے سوا ایسی شان رسالت بیان کرے؟ آپ نے یقین کے پہلے درجے پہ بھی اپنے آپ کو نہیں رکھا اور اپنے آپ کو گمان کے درجے پہ رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر رویت سے مشرف کیا گیا، دیدار الہی سے مشرف کیا گیا۔ فرماتے ہیں اگر ایمان شہودی، کہ ایک ایمان بالغیب ہے اور ایک ایمان بالشہود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب تو عوام کا، عام مسلمانوں کا اور اس کے آخری درجے کا انبیاء کا حق ہے، لیکن ایمان بالشہود صرف سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام کے سوا کسی کو ایمان بالشہود ملا ہی نہیں۔ دیکھو ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان بالشہود کے لیے پہلے مرنا پڑے گا۔ مرے ہاں بغیر رب نہیں ملتا جائے، مرے ہاں بغیر جنت بھی نہیں ملتی، رب نو پانے واسطے بھی مرنا پہنتا ہے، پاویں دنیا تے مر جاؤ پاویں آخرت تے مر جاؤ، دنیا تے مر جاؤ تے تاں وی رب مل جاندا ہے، تے اس دنیا تے جڑی فطرتی موت ہے وہ حاصل ہو جائے تے تاں وی رب مل جاندا ہے۔
لیکن مرنا پیندا ہے اور مرنا پیندا اس واسطے وے کہ جس وقت تسی سارے الہ دی نفی کرو گے تو تانوں پھر مرنا پائے گا. لوگ تانوں جیون نہیں دین گے. لوگ کہنے گے مر جاوے تے چنگا ہے, یہ تو ساڈے خداواں نوں برا کہنا ہے, یہ دنیا دے بتاں نہیں نفی کردا ہے, یہ تو مر جاوے تے چنگا ہے. لوگوں نے آکھے تے مرنے تو پہلے رب دے آکھے تے مر جاؤ, حضور دے آکھے تے مر جاؤ, تانوں اس دنیا تے ہی رب مل جائے گا. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ایمان بشہودی بانبیاس, ایمان شہودی, ایمان شہودی در حق او علیہ السلام انجا اثبات کنیم کہ ہم اس دنیا کے اندر ایمان بشہود حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم ان کا اثبات کرتے ہیں کہ ان کو ہوا ہے کہ محمود بود, کہ وہ مقام محمود کے علم بردار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام, حضرت خلیل علیہ السلام اپنی تمام تر محبت کے باوجود, تمام تر عظیمت کے باوجود, تمام تر اپنے آپ کو اس مقام پہ, تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنے کے اس مقام پہ اپنے آپ کو پا کے ابھی کلمہ نفی پہ پہنچے تھے. یعنی لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ نفی ہے نا, لا الہ, حضرت خلیل علیہ السلام ابھی نفع لا پہ پہنچے تھے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام اللہ پہ فائل ہو گئے. تو دوستو اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.